جی تو ناظرین، اشرف اقبال دوبارہ آپ کے سامنے. انٹرسیکشن آف پیڈاگوجی، کانٹینٹ اینڈ ٹیکنالوجی. کہنے کو تو یہ تین چیزیں ہیں، ٹرائنگل بنتا ہے، کانٹینٹ کا، پیڈاگوجی کا اور ٹیکنالوجی کا. لیکن اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. سوال یہ ہے، واٹ کمبینیشن آف ایکسپرٹیز، ملٹی ڈسپلنری ایکسپرٹیز، اس کے لیے ضرورت ہے اس کی. کس قسم کی لوگ چاہیے اس کو بنانے کے لیے. اٹ از ملٹی ڈسپلنری، اور ایک بندے کے اندر، ایک بندے کے لیے ان سب میں ایکسپرٹ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اتنا مشکل بھی ویسے نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کو اتنا ہونا چاہیے عبور، کانٹینٹ میں بھی، پیڈاگوجی میں بھی اور ٹیکنالوجی میں بھی، کہ وہ ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے واقف ہو. اور اگر اس کے ساتھ ایک پیڈاگوجی کا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے، کانٹینٹ والے کی بات کر رہا ہوں، تو جب وہ پیڈاگوجی والے سے بات کر رہا ہے تو وہ اس طرح سے بات نہ کر رہا ہو جیسے وہ دوسری زبان بول رہا ہے. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، وہ اس کی زبان میں ہی بات کرے. یہ دوسری بات ہے کہ پیڈاگوجی والا اس سے ہو سکتا ہے زیادہ گہرائی میں جا سکے. اسی طرح جو ٹیکنالوجی والا ہے اس کو ٹیکنالوجی تو آنی چاہیے، لیکن اس کو کانٹینٹ کے بارے میں بھی تھوڑا بہت نہیں، اچھا خاصا عبور ہونا چاہیے. ہم اسکول کی بات کر رہے ہیں، میٹرک تک کی بات کر رہے ہیں، 8ویں جماعت کی بات کر رہے ہیں، 9ویں جماعت کی بات کر رہے ہیں. اس کی سائنسز تو تقریباً ہم سب گریجویٹس نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی از ون سائڈ آف دا ٹرائنگل، پیڈاگوجی از دی ادر سائڈ آف دا ٹرائنگل، اینڈ content is the another side. یہ جو ٹرائنگل ہے، یہ اس کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام میں پیش کر رہا ہوں، کنسٹرکٹیوسٹ ٹیکنالوجیز، جس میں ایک دائرہ ہے. دائرہ بھی ایک مزیدار چیز ہے. دائرے کے بارے میں بھی ہم ایک پورا پروگرام کریں گے کہ دائرے کی سمجھ بوجھ، آنکھیں کھل جاتی ہیں. دائرہ ہے پیڈاگوجی کا، ایک دائرہ ہے ٹیکنالوجی کا، ایک دائرہ ہے کانٹینٹ کا. ان دائروں کی جو انٹرسیکشن ہے اس میں پیڈاگوجی بھی آ جاتی ہے، ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، کانٹینٹ بھی آ جاتا ہے. اور وہ لوگ جو اس کے انٹرسیکشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے جو انٹریکٹیو لرننگ ایپلیکیشنز ہم بنانا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی کے رائٹ مکسچر کے ساتھ، کہ کانٹینٹ کو صحیح معنوں میں ہم بچوں کو ڈیلیور کر سکیں. یہ جو انٹرسیکشن ہے یہ بنانا بہت ضروری ہے. اس انٹرسیکشن پہ ناظرین اس وقت بڑے مزے کی بات ہے پوری دنیا میں کہ جو انوویشنز ہو رہی ہیں، جہاں یوزفل کام ہو رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ صرف کمپیوٹر سائنس میں ہو رہا ہے تو وہ ایسی بات نہیں ہے. آپ کہیں کہ صرف بایولوجی میں ہو رہا ہے تو وہ ایسی بات نہیں ہے. بایولوجی ایٹ دا انٹرسیکشن آف میتھمیٹکس، فزکس ایٹ دی انٹرسیکشن آف کیمسٹری. کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بازار میں آنے کے بعد کسی کمپنی میں جا کے ان سے کہا جائے گا کہ صرف C++ کا پروگرام لکھ دو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. C++ کا پروگرام ہم ہمیشہ اس وقت لکھتے ہیں جب وہ کسی مقصد کو، کسی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا، ورنہ تو وہ کوڈ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح الیکٹریکل انجینئرنگ بڑا پاپولر ہے آج کل ڈسپلن. الیکٹریسٹی تو ہمیں اچھی نہیں لگتی. الیکٹریسٹی جب ٹرانسفارم ہوتی ہے ادر انرجی فارمز میں، جب وہ ہمارے لیے یوزفل ہو جاتی ہے، ورنہ تو الیکٹریسٹی آپ کو شوق مارے گی. تو یہ جو باؤنڈری ہے مختلف ڈسپلنز کی، اس پہ اب آپ کو شرمانا نہیں، اس پہ بڑی جھجک ہوتی ہے. کمپیوٹر سائنٹسٹ والے کہتے ہیں بھائی یہ نہیں، یہ آگے پیڈاگوجی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، پیڈاگوجی نہ بتائیے ہمیں. بہت جھجک ہوتی، کرنا پڑے گا. میں نے PhD ایجوکیشن میں کئی ایسے دیکھے ہیں جن سے میں کہتا ہوں کہ یہ میتھ کا بڑا سمپل سا سوال ہے. سرکل کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، سرکل تو یار 6 7ویں جماعت میں ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں پیڈاگوجی تو وہ کہتے ہیں جی میتھس کو ذرا الگ کر دیں، ہم تو پیڈاگوجی کے لوگ ہیں. یہ والی بات نہیں چل سکتی، بہت مشکل ہو جاتا ہے.
ٹیکنالوجی والے یہ کہیں کہ جی ہم نے تو صرف C++ پروگرامنگ کرنی ہے اور ہم نے نہ کانٹینٹ دیکھنا ہے فزکس کے نیوٹنس کے لاز کا اور نہ ہی ہم نے پیڈاگوجی دیکھنی ہے، وہ نہیں چل سکتا یار، اپنے کو کرنا پڑے گا آپ کو ری ٹول. اور جو یونیورسٹیز اپنے گریجویٹس کو یہ ری ٹول کر لیں گی اور جو انڈیویجول بیسس پر اپنے کو ری ٹول کر لیں گے اور اپنے آپ کو ملٹی ڈسپلینری بنا لیں گے، ان کے بارے نہیں آ رہے، باقی لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو ناظرین اس کے بارے میں اب آپ دیکھیں، کانٹینٹ کی طرح تھوڑی سی بات کر لیں. ہم نے 10ویں جماعت تک کا 8ویں جماعت تک کا کانٹینٹ ڈیزائن کرنا ہے کتاب کے لیے، انٹریکٹیو کتاب کے لیے، یا لرننگ ایپلیکیشن بنانی ہے، یا لرننگ گیمز بنانے. بچے امرس ہو کے ان گیمز کو کھیلنا شروع کریں اور وہاں ان کی جو پروگرس ہے منٹ بائی منٹ ریکارڈ ہوتی چلی جائے، ان کے لرننگ سٹائلز ریکارڈ ہوتے چلے جائیں. ان کو کانٹینٹ ظاہر بنانے والے ہونے چاہیے، اس میں فزکس بھی ہو سکتی ہے، اس میں میتھس بھی ہو سکتا ہے، اس میں کیمسٹری بھی ہو سکتی ہے، اس میں بایولوجی بھی ہو سکتی ہے، سوشل سائنسز بھی ہو سکتی ہیں، جغرافی بھی ہو سکتی ہے. جغرافی بڑے مزے سے ہم یہاں سے کلر کہار پہ لے جائیں، ان کو 3D اینیمیشن کے ذریعے سے، ان کو ہم نیاگرا فالز پہ لے جائیں، ہم ان کو ان پہاڑوں پہ لے جائیں جہاں کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جانے کے بارے میں. جغرافی تو بہت ہی مزیدار طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پڑھائی جا سکتی ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان کو لے جائیں جہاں پہ ہم کو لے کے جانا ہے، وہ جیومیٹری کے ذریعے، وہ جغرافی کو مختلف سفر کرنے کے ذریعے سے ہی دریافت کر لیں گے. تو کانٹینٹ بہت اہم. پیڈاگوجی میں نے آپ کو بتایا تھیوریز آف لرننگ بڑی اہم ہے. ہم نے تو کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری سے ہی شروع کر دیا جو اس وقت رائج ہے. اس سے پہلے کی جو تھیوری تھی ان کے بارے میں بھی ہم گاہے بگاہے بات چیت کرتے رہیں گے، لیکن اصل بات ہم نے اس لیے کہ کورس ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن، اس میں پیڈاگوجی کا ذکر نہیں آتا، صرف ٹیکنالوجی کا ذکر آتا ہے، لیکن پیڈاگوجی آ جائے گی اس میں ہر صورت میں. اگر میں پیڈاگوجیز کی بات نہ کروں تو میں ٹیکنالوجی کی بات کیسے کروں گا؟ تو اس میں دیکھیں پیڈاگوجیکل نالج کے اندر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ پیپل لرن، بڑا اہم سوال. ایپسٹمولوجی، ہاؤ پیپل ڈو ناٹ لرن اینڈ وائی پیپل ڈو ناٹ لرن، یہ سوال بہت اہم. وائی سم پیپل کین ناٹ لرن، دے ہیو دی انٹیلیجنس، دے may ہیو دی prerequisite نالج، مگر وہ کس وجہ سے لرن نہیں کر سک رہے؟ کوئی وجہ ہے؟ وہ کیا وجہ ہے؟ ان کے کیا لرننگ سٹائلز مختلف ہیں؟ کیا اچھا اس میں قصور میں آپ کو پہلے بتا دوں، قصور ہمارا ہے، اس کا قصور نہیں ہے، لرنر کا قصور نہیں ہے اس میں. یہ بات پہلے دن سے ہی آپ پہ واضح ہو جانا چاہیے. پڑھنا نہیں چاہتے جی، یہ پڑھتے نہیں ہیں کلاس روم کا، یہ سب فضول باتوں کو چھوڑ دیجیے. ایک چیز بڑی بنیادی ہے، کسی بچے کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اس کانٹینٹ کا قصور ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، یہ اس استاد کا قصور ہے جو وہ پڑھا رہا ہے، یہ اس کانٹینٹ پیڈاگوجیکل ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کا قصور ہے جو کہیں ڈیزائن ہوا تھا. یہ ایک بنیادی چیز ہے جس پہ کوئی آرگومنٹ اب نہیں ہو سکتی. اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اسی پیڈاگوجی کی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اگلے ماڈیول میں.